بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ اعجاز احمد آفیشیل یوٹیوب چینل سے حاضر ہوں. آج میری سٹوری انتہائی اہم ہے. روزانہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں مگر یہ اہم ترین بات ہے کہ آرمی چیف کی خفیہ ملاقات پاکستان کے سینئر اہل قلم اینکر پرسن اور صحافیوں سے ہوئی ہے. اس میں کیا گپ شپ ہوئی ہے، کس نے کہا ہے کہ یہ باتیں باہر نکلی تو میں مکر جاؤں گا، اور کس نے کہا ہے کہ حکومت 5 سال پورے کرے گی، اور اس سے اور کیا باتیں ہوئی ہیں، ابصار عالم کے متعلق کیا بات ہوئی ہے، جو فوج پہ تنقید کرتے ہیں ان کے خلاف کیا بات ہوئی ہے، جو پاکستان میں ہو رہا ہے انٹرنیشنل سطح پہ ہو رہا ہے اس کے متعلق کیا گفتگو ہوئی ہے، ہمارے سورسز نے کیا بتایا ہے. اگر میری سٹوری آپ کو پسند آئے تو پوری آپ نے کلپ سننا ہے اور اس کے بعد اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، اس لیے کہ یہ پاکستان کی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے اور اس سلسلہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں. پاکستان میں 4 ستون ہیں: سیاست، صحافت، عدلیہ اور آرمی. ہمارا یہ کہنا ہے، عوام کا یہ مطالبہ ہے، حکومت کا اس میں فائدہ ہے، پاکستان کی اس میں سلامتی ہے کہ چاروں ستون مل کر مضبوط ہو کر چلیں تو اس سے پاکستان کے بقا، پاکستان کا استحکام، پاکستان کا امن و امان، پاکستان کی معیشت، پاکستان کے تمام تر مسائل جو ہیں حل ہونے میں دیر نہیں لگے گی. جو سینئر صحافی ہیں، اہل قلم ہیں، اینکر پرسن ہیں، جو روزانہ کی بنیاد پہ ٹی وی بھی بیٹھ کے اگر کوئی پکڑا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ فوج نے پکڑوایا ہے، اگر کوئی رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ فوج نے کروایا ہے، اگر کوئی دھرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ فوج نے کروایا ہے، اگر ختم ہو جاتا ہے دھرنا تو کہتے ہیں کہ فوج نے کروایا ہے، اگر کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ فوج نے کروایا ہے، اگر فوج حکومت کے ساتھ ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ فوج حکومت کا ساتھ دے رہی ہے، اگر فوج حکومت سے ہٹ جائے تو کہتے ہیں کہ جناب فوج کو پاکستان ریاست کے متحد ہونا چاہیے، حکومت کے متحد ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں، یہ گنجل جو ہیں پڑے ہوئے، اس کو کل کی خفیہ جو میٹنگ ہے، جو گپ شپ ہے، جو افطاری ہے، جس میں آرمی چیف اور یہ سینئر صحافیوں کی ہوئی ہے، اس میں کھل کر باتیں ہوئی ہیں. آرمی چیف نے کہا ہے کہ حکومت 5 سال پورے کرے گی. اگر کوئی آئینی معاملات ہوئے، کوئی عدم اعتماد آ گئی، کوئی حکومت اپنے ہی معاملات میں کوئی چھوڑ کے چلا گیا تو یہ ایک الگ بات ہے. فوج جو ہے ادارہ، یہ پاکستانی ریاست گورنمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. دوسری بات انہوں نے کی کہ ابصار عالم کو جو گولی لگی ہے تو اس نے کہا کہ فلاں ادارے نے مجھے گولی مروائی ہے، فائرنگ کروائی ہے. تو آرمی چیف نے کہا ہے کہ اب وہ گولی مارنے والی یہ باتیں پرانی ہو چکی ہیں، اب اور بڑے طریقے ہیں اگر کسی کو نقصان پہنچانا ہو. یہ بات انہوں نے بہت درست کی ہے. یہاں دھرنا جب نواز شریف کے دور میں ہوا تھا، مسلم لیگ نون کے دور میں، تو اس دھرنے میں ریسکیو کس نے کیا تھا؟ فوج نے. اب دھرنا ہوا ہے تو ریسکیو کس نے کیا ہے؟ فوج نے. مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ہوا ہے تو مذاکرات کسی طریقے سے تیسری جگہ پہ کس نے کروائے؟ ریسکیو کس نے کیا گورنمنٹ کو؟ فوج نے. فوج امن کی ضامن ہے، سلامتی کی ضامن ہے، مضبوط دفاع کی ضامن ہے.
اور استحکام کی ضامن ہے، سرحدوں کی حفاظت کے لیے قربانیاں دے رہی ہے، اس کا تو کام ہے کہ وہ پاکستان کے اندرونی امن و امان، پاکستان کے اندرونی دشمنوں اور بیرونی دشمنوں سے مقابلہ کرے اور پاکستان کو پیسفل بنائے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں، میں نے آئی ایس پی آر کو روک دیا ہے کہ اس کا جواب نہیں دینا۔ میں نے اپنے ویلاگ میں پہلے کہا تھا کہ کوئی ٹویٹ کرتا تھا فوج کے خلاف، کوئی بات کرتا تھا فوج کے خلاف، تو اس وقت آئی ایس پی آر کی طرف سے فوری طور پر اس کی وضاحت آ جاتی تھی۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ پاک فوج وضاحتی ادارہ بن چکا ہے کہ کوئی ٹویٹ کرے، کوئی گفتگو کرے تو وہ اس کا فوری جواب دے۔ کیا ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں؟ آرمی چیف صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایاز صادق جو سابق سپیکر ہیں، جو مسلم لیگ نون کے ہیں، اتنا بڑا انہوں نے الزام لگایا پاک فوج پہ اور جنرل قمر جاوید باجوہ پہ کہ جب انڈیا کو پاکستان نے جیسے کہتے ہیں کہ نپ لیا تھا، گوڈا اس کی گردن پہ رکھ دیا تھا، پاؤں اس پہ اوپر تھا، تو ایاز صادق کہہ رہا تھا کہ آرمی چیف کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ اتنی بڑی بات کی جو پوری فوج میں اس کو ناپسند کیا گیا، مگر اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ اور اس کے ساتھ جو بھی اینکر پرسن بیٹھے تھے، انہوں نے بڑے طریقے سے، وہ کھلے ذہن کے بندے ہیں، بڑی گپ شپ کرنے والے ہیں، انہوں نے ہر ایک کی بات کی کہ آپ نے یہ بات کرتے ہیں، آپ نے یہ بات کرتے ہیں۔ ندیم ملک کو کہا کہ آپ نے یہ پڑھ کے سنایا، مگر آپ نے ہمارا 5 لائنوں کا ورژن پڑھ کے نہیں سنایا، یہاں تک انہوں نے کہا۔ تو ایک صحافی نے کہا کہ آپ ٹی وی بہت دیکھتے ہیں، چینل بہت دیکھتے ہیں، اور جیسے بندہ کہتا ہے کہ آپ کو چینل دیکھتے ہیں، آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو اس پہ کہکا لگا اور آرمی چیف نے کہا کہ یہ مجھے بتا دیا جاتا ہے۔ تو ہر خبر جو ہے وہ آرمی چیف تک پہنچتی ہے، آرمی چیف اسے بڑے کھلے دل سے لیتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جو لوگ امن و امان خراب کر رہے ہیں اس کے متعلق بھی انہوں نے بتایا ہے، اندرونی معاملات کے متعلق بتایا ہے۔ اور ایک اہم ترین جو انہوں نے انکشاف کیا ہے، جو ہمارے سورسز نے بتایا ہے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ بیک ڈور چینل پہ ڈپلومیسی چل رہی ہے اور دونوں ملکوں کو کنٹرول لائن پہ امن چاہیے۔ اگر امن ہوگا تو دونوں ملکوں کی عوام خوشحال ہوگی اور ادارے بھی پرامن ہوں گے، ملک بھی پرامن ہوگا۔ مگر میں اپنی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ انڈیا جو ہے اس کا ہدف پاکستان نہیں ہے، وہ لداخ میں اور خود انڈیا کے معاملات میں علیحدگی پسند صوبوں میں وہ الجھ کر رہ گیا۔ وہ بہت شاطر انسان ہے، مودی ظالم انسان ہے، قاتل انسان ہے، دہشت گرد ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی بھی کسی جگہ پہ آنچ آ رہی ہے، فوری طور پر یو ٹرن لے لیتا ہے۔ اور اس طریقے سے میں اپنے اداروں سے کہنا چاہتا ہوں، جب بھی مذاکرات ہوں تو یہ ضرور دیکھیں کہ کہیں پشت پیچھے وہ وار نہ کرے، وہ مکار فریبی آدمی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمارے چائنا کے ساتھ ہمارا گوادر، سی پیک، یہ ساری چیزیں باتیں ہوئی ہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو صحافی یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کو سیاستدانوں سے نہیں ملنا چاہیے، یہ جمہوریت ہے، ان کو پرائم منسٹر سے ملنا چاہیے، تو کیا صحافیوں کو آرمی چیف سے ملنا چاہیے؟ یہ ملنا اچھی بات ہے،
مسائل کا حل نکلتا ہے، غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں. پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، اب بھی ہوتی رہیں گی، مگر ہمیں پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. آرمی چیف نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم پاکستان کو معتدل دیکھنا چاہتے ہیں. پوری قوم اس کی تائید کرتی ہے، کیونکہ پاکستان معتدل ہوگا تو عوام ترقی کرے گی. اس لیے کہ مذہبی انتہا پسندی بھی اس ملک کے لیے زہر قاتل ہے، اور لبرلزم کی انتہا پسندی بھی پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے. یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مذہبی پروگراموں پہ تو پابندی ہو اور جو لبرل آنٹیاں ہیں ان کو کھلے عام اجازت ہو. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ ہماری طرف سے پاکستان کو معتدل ہونا چاہیے، اقلیتوں کی حفاظت ہونی چاہیے، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت ہونی چاہیے، ان کو ایکول رائٹس ملنے چاہیے. جہاں ظلم ہے وہاں ہمیں مل کر کام کرنا ہے. اس سلسلہ میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے اقلیتوں کے تحفظ کی اور پاکستان کی سلامتی کی. اور ایک بات اہم جو کشمیر کے متعلق کی ہے، انہوں نے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے کہ کشمیر کا ایک لمحہ بھی ہم نہیں بھول سکتے. وہ ہماری شاہ رگ ہے، ہم اس پہ سودے بازی کوئی بھی کرے تو ہم نہیں کرنے دیں گے. اور حکومتیں جو ہیں ان کو مضبوط کرنا چاہیے. اور ایک بات جو سب سے اہم ہے کہ انہوں نے کہا دیکھیں عمران خان جو ہے وہ بڑا سمجھدار منجا ہوا سیاستدان ہے. ہم نے کہا کہ عثمان بزدار کو ہٹا کر کوئی اور لے آئیں تو وہ نہیں لے کر آیا. تو اس میں کون سی بات ہے؟ ہماری ان کی مشاورت ہے، ہم مل کر چل رہے ہیں. تو یہ آرمی چیف نے کھل کر باتیں کی ہیں، یہ ہمارے سورسز نے بتایا ہے. اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ باتیں باہر نہیں نکلنی چاہیے. اور بڑے کہککے کے انداز میں ہنس کر کہا ہے اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں تو مکر جاؤں گا. تو اس سلسلہ میں پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے امن کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کے مضبوط دفاع کے لیے، پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لیے، پاکستان کو عوام کو بہتری کے لیے، ان کو ریلیف دینے کے لیے، غریب کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے، اور نوجوانوں کو نوکریاں جو ملنی ہیں ان کے وسائل بنانے کے لیے، ان کے لیے کوئی نہ کوئی تربیتی ماحول پیدا کرنے کے لیے، اور پاکستان میں جو غربت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اگر یہ چاروں ستون مل کر کام کریں تو پاکستان کے لیے ایک عظیم کام ہوگا. پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد.